گردش دوران کے اسیر قسط نمبر 4 بائے الیاس سیتاپوری۔ منصور واسق سے ملتا رہا اور ترک سردار بھی واسق سے تعلقات استوار کیے رہا۔ وہ اپنا خالی وقت واسق کی دربارداری میں گزارنے لگا۔ خلیفہ محتسم کا وزیر ابن زیاد ایسے تمام آدمیوں سے حسد رکھتا تھا جو واسق سے ملتے جلتے رہتے تھے۔ ایک دن یہ افواہ گرم ہو گئی کہ محتسم کی طبیعت ناساز ہے۔ قریب دوپہر ایک گھڑ سوار نے منصور کو راستے میں روک لے پوچھا کہ منصور تیرا ہی نام ہے؟ منصور نے جواب دیا ہاں، منصور میرا ہی نام ہے۔ گھڑ سوار نے پوچھا اور تو وہی منصور ہے جو مستعین نامی ترک سردار کے ساتھ رہتا ہے اور واسق کی ملازمت میں ہے؟ منصور نے جھنجھلا کے جواب دیا ہاں میں وہی منصور ہوں تو جس کی تفصیل بیان کر رہا ہے۔ مجھ سے تیرا کام کیا ہے؟ گھڑ سوار نے پوچھا تو نے کبھی ابن زیاد سے ملازمت کی خواہش کی تھی؟ ہاں کی تھی۔ پھر؟ گھڑ سوار نے خوش ہو کر کہا خدا تجھے جزائے خیر دے اور خوشحالی و مسرتیں سے ہمکنار کرے۔ ابن زیاد نے تجھے یاد کیا ہے اور وہ تجھے کسی اعلیٰ منصب پر فائز کرنا چاہتے ہیں۔ منصور نے تذبذب سے پوچھا مجھے ابن زیاد کے پاس کب جانا ہے؟ گھڑ سوار نے جواب دیا ابھی اسی وقت، میں تجھے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ منصور واسق کا گواہ تھا، اس لیے ابن زیاد سے نہیں ملنا چاہتا تھا، لیکن گھڑ سوار نے اسے فکرمند دیکھ کر سمجھایا منصور نادانی نہ دکھا اور چپ چاپ میرے ساتھ چل کیونکہ ابن زیاد خلافت عباسیہ کا وزیر ہے اور وہ ریاست کے اتنے بڑے آدمی کی دشمنی مول لینا اچھی بات نہیں ہے۔ منصور نے بھی اسی میں آفے سمجھی کہ ابن زیاد سے مل ضرور لینا چاہیے اور اس کے پیش کیے جانے والے منصب کو بعد میں مسترد بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ خاموشی سے گھڑ سوار کے ساتھ ہو لیا اور کچھ ہی دیر بعد وہ ابن زیاد کے روبرو پہنچ گیا۔ ابن زیاد اس وقت کئی آدمیوں میں گھرا بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پر درشتی اور غصے کے آثار پائے جاتے تھے۔ وہ منصور کو دیکھتے ہی برس پڑا او ذلیل نوجوان، تجھے عربوں کے خلاف ایک ترک سردار نے ساز باز کرتے شرم نہیں آتی؟ میں تیری حرکات اور سکنات اچھی طرح دیکھ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس ترک سردار کی لڑکی بحران نے تیرے دل پر قبضہ کر لیا ہو، لیکن ایک لڑکی کی خاطر عربوں کے خلاف سازش کرنا، یہ سازش میں حصہ ڈالنا بڑے افسوس کی بات ہے۔ منصور نے جواب دیا میں نے کسی ایسی سازش میں حصہ نہیں لیا جو ترکوں نے عربوں کے خلاف تیار کی ہو، اور رہی بات یہ کہ میں ترک سردار مستعین کے ساتھ رہ رہا ہوں، اس پر تجھے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب میں نے تیرا سہارا لینا چاہتا تھا تو نے میرا ہاتھ جھٹک دیا تھا، اور تو جانتا کہ اس وقت امیر المومنین کے بیٹے واسق نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ ابن زیاد نے واسق کو بھی برا بھلا کہا، بولا خدا امیر المومنین کو صحتیاب کرے، میں واسق کو بھی سمجھ لوں گا، میں جانتا ہوں کہ وہ میرا بدترین دشمن ہے۔ منصور نے جواب دیا ابن زیاد، طاقت کے نشے میں اتنا بے قابو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میں کیا، پوری ریاست تیرے طاقت اور اختیارات سے باخبر ہے، لیکن تجھے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو تجھ سے بھی زیادہ طاقتور گزرے ہیں انہیں بھی خاک بسر ہونا پڑا ہے، اور زمانے اور قسمت نے انہیں اتنا ہی خوار کیا ہے جتنا خوش بختی نے انہیں سربلند کیا تھا۔ او یک دستی ذلیل و خوار نوجوان، تو مجھے نصیحتیں کر رہا ہے؟ واہ خدا، میں تیرا وہ حشر کروں گا جو بھی تجھے دیکھے گا عبرت حاصل کرے گا، میں تجھے عبرت کا نمونہ کیوں نہ بنا دوں۔ اس کے بعد وہ غصے میں اٹھا اور منصور کے علاوہ دوسرے موجود لوگوں کے بھی اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ بولا تم لوگ میرے ساتھ آؤ تاکہ میں تم سب کو وہ جگہ دکھا دوں جہاں ایک نہ ایک دن تم سب کو یکے بعد دیگرے فروکش ہونا ہے۔ منصور اور دوسرے موجود لوگ ابن زیاد کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ ابن زیاد اپنے محل کے بالکل پچھلے حصے میں انہیں لے آیا، وہاں ایک گوشے میں ایک کنواں کھدا ہوا تھا۔ ابن زیاد نے سب کو حکم دیا تم سب باری باری اس کنویں میں جھانک کر دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ تم نے اس میں کیا دیکھا۔ باری باری سبھی نے اس کنویں میں جھانک کر دیکھا۔ یہ ایک آدمی کے قد سے زیادہ گہرا تھا اور اس میں چاروں طرف دیواروں میں اوپر نیچے تک گولائی میں نکیلی سلاخیں پیوست تھیں۔ سلاخوں کی نوکیں آمنے سامنے تھی اور یہ لمبائی میں اتنی تھیں کہ اگر اس کنویں میں کسی آدمی کو کھڑا کر دیا جاتا تو یہ بالکل اس کے جسم کے مقابل رہتی۔ ابن زیاد نے سب سے سوال کیا تم سب نے اس میں کیا دیکھا؟ ان سب نے جو کچھ دیکھا باری باری بتا دیا۔ ابن زیاد نے کہا یہ بھی نامکمل ہے، اس کی تیاری میں کچھ وقت اور لگے گا، ابھی اس کی نچلی سطح پر ایک چھوٹا سا چبوترا بنانا ہے، اسے میں نے اپنے مخالفین کے لیے بنوایا ہے، میں جسے سزا دوں گا اسے اس کنویں میں اتار دوں گا، وہ اگر ذرا نرمی کا مستحق ہوگا تو وہ اس کنویں کے اندرونی چبوترے پر بیٹھ سکے گا، لیکن آرام نہیں کر سکے گا، اس کو پشت ٹکانے کا کوئی بھی سہارا حاصل نہ ہوگا، اور اگر بدقسمتی سے اس نے اپنی پشت ٹکانی بھی چاہی تو اس کی نکیلی سلاخیں اس کے جسم میں پیوست ہو جائیں گی، اور وہ میرے مخالف جو میری ذرا سے ہمدردی یا رحم کے مستحق نہیں ہے، انہیں میں اس میں کھڑا رکھا جائے گا، شب و روز 24 گھنٹے کھڑے رہیں گے، یہاں تک کہ جب ان کی قوت برداشت رخصت ہو جائے گی تو وہ بے بس ہو کر ان سلاخوں پر گر جائیں گے اور یہ سلاخیں ان کا کام تمام کر دیں گی۔ ان سلاخوں کو زہر میں بھجا کر تنور میں پیوست کیا گیا ہے۔ سبھی خوف و دہشت سے کانپنے لگے۔ ابن زیاد کہتا رہا
تم اسے کنواں کہو یا تنور، یہ دونوں ہی حالتوں میں موت کا گھر ہے۔ میں اسے تنور ہی کہتا ہوں، موت کا تنور۔ ابھی اس جیسے مجھے معلوم نہیں کتنے تنور بنوانا ہے۔ اب تم سب کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میرے پاس سے رخصت ہو کر تمہیں میری مخالفت کرنا ہے یا میری دوستی حاصل کرنا ہے۔ منصور کے علاوہ سبھی نے بیک آواز میں جواب دیا، ہمیں تمہاری دوستی عزیز ہے۔ ابن زیاد نے منصور کو قہر کی نظروں سے دیکھا، گرج کر بولا، تجھے میری دوستی نہیں درکار ہے؟ منصور نے جواب دیا، میں تیری دشمنی بھی نہیں چاہتا۔ ابن زیاد نے کہا، نہیں، یہ بات نہیں، تو مجھ سے اناد رکھتا ہے۔ ابھی تو میں تجھ سے کچھ نہ بولوں گا۔ ہاں امیر المومنین، ذرا اچھے ہو جائیں، پھر میں تیری خیریت معلوم کروں گا۔ منصور نے ترکی بترکی جواب دیا، دشمن اگر قوی تو نگہبان قوی تر است۔ ابن زیاد نے غضب میں پاؤں پٹکنا شروع کر دیے، بولا، میں جانتا ہوں تو کس کے برتے پر اس طرح کڑ رہا ہے۔ امیر المومنین کے علادت نے مجھے محتاط رکھا ہے اور میرا موت کا تنور بھی نامکمل ہے، لیکن شاید اس میں اترنے والا تو پہلا بدنصیب ہوگا۔ منصور نے ابن زیاد کے پاس سے واپس آتے ہی ساری باتیں واسق کے گوش گزار کر دی۔ اس دن واسق بہت خوش تھا، اس نے منصور نے کہا، تو صبر سے کام لے اور دیکھ خدا کو کیا منظور ہے۔ منصور نے کہا، اگر ابن زیاد کا کوئی علاج نہ ہوا تو یہ ہم میں سے کسی نہ کسی کو اسی موت کے تنور میں اتروا دے گا۔ واسق نے جواب دیا، تو اس خبر سے خوش ہوگا کہ میرے امیر المومنین سے تعلقات خوشگوار ہو گئے ہیں۔ آج ہم سب امیر المومنین کے ساتھ دجلہ کی سیر کریں گے۔ میں تجھے بھی اپنے ساتھ لے چلوں گا، کیونکہ ہمیں اپنے ساتھ چند خدمت گزاروں کو لانے کی اجازت دی گئی ہے۔ دریائے دجلہ میں بہت ساری کشتیاں رواں دواں تھیں، ان میں موسم کی کشتی سب سے نمایاں تھی۔ اس کشتی میں موسم کے بیٹوں کے علاوہ خاص خدمتگار اور مغنی بیٹھے ہوئے تھے۔ دربار کا مشہور زمانہ ساز سازندہ زنام بھی موجود تھا اور واسق کے ساتھ منصور بیٹھا ہوا تھا۔ موسم کشتی کو اپنی مرضی سے چلواتا رہا تھا۔ آخر یہ کشتی ایک ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں سے موسم کے باغات اور محلات بہت صاف دکھائی دیتے تھے۔ موسم انہیں نہایت حسرت و مایوسی سے دیکھتا رہا۔ چند دن پہلے تک ان باغات اور محلات میں اپنائیت محسوس ہوتی رہتی تھی، لیکن اب یہ اجنبی دکھائی دے رہے تھے، اب یہ غیر نظر آتے تھے۔ موسم پر وحشت کا دورہ پڑ گیا۔ اس نے اسی حالت میں اپنی جیب سے ایک پرزہ نکالا اور زنام سازندہ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، زنام، تم یہ کلام گا کر سناؤ، شاید یہ میری آخری خواہش ہوگی، اس کے بعد شاید میں اس دنیا میں نہ رہوں۔ زنام اور دوسرے موجود لوگ بھی زاروں قطار رونے لگے۔ زنام نے کلام سنانا شروع کر دیا، اے وہ گھر جو بھی ویرانے سے دوچار نہیں ہوا، تو ابھی تک ویرانی سے دوچار ہونے سے مستثنیٰ ہے۔ اے محلات و باغات، میں تیری ویرانیوں پر نہیں روتا، بلکہ اس پر روتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی تمہاری گود میں گزاری اور افسوس کہ یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ ایک نوجوان جن چیزوں پر روتا ہے، ان میں سب سے میٹھی شے زندگی ہے اور غمزدہ کو تسلی دینا ضروری ہے۔ اسی وقت کشتی میں موسم کے پاس جو بھی موجود تھا، اسے یقین ہو گیا کہ موسم کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب اس کے کان میں کسی شریر نے خوشخبری سنائی، امیر المومنین تو انتقال فرمانے ہی والے ہیں۔ واسق نے ڈانٹا تو کسی قدر خاموشی بھی آ گئی۔ آخر ایک دن موسم کا انتقال ہو گیا اور عالموں نے موسم کو مسمن یعنی کہ 8 ہاتھ والا قرار دیا، یعنی عباس بن مطلب کی 8ویں پشت پر تھا، خلیفہ بھی 8واں تھا۔ اس کی خلافت 8 سال 8واں رہی۔ وہ شوبان میں پیدا ہوا تھا جو 8واں مہینہ ہے۔ اس کے 8 لڑکے اور 8 لڑکیاں تھیں۔ اس نے 8 جنگیں لڑیں۔ واسق حصول خلافت میں سرگرداں و پریشان تھا۔ واسق کو چند آدمیوں کی طرف سے شبہ تھا کہ وہ اسے خلیفہ نہیں بننے دیں گے، لیکن اس نے ان کی پرواہ نہیں کی۔ واسق خلیفہ بن گیا۔ کسی نے واسق کی خدمت میں ابن زیاد کے چند اشعار پڑھے۔ ان اشعار میں موسم کا مرثیہ اور واسق کی مدح موجود تھی۔ واسق کے قریب ترکوں کا ہجوم تھا، ان میں ترک سردار مستعین بھی موجود تھا۔ اس نے ابن زیاد کے اشعار سنانے والوں کو حکم دیا، ذرا یہ اشعار بآواز بلند تو سنا۔ اس شخص نے اونچی آواز میں سنانا شروع کر دیا، جب لوگ تجھے دفن کر کے پانی اور مٹی سے اپنے ہاتھ جھاڑ چکے تو میں نے کہا رخصت ہو چکا، کیونکہ تو دنیا اور دین دونوں کے لیے بڑا اچھا مددگار تھا۔ خدا اس امت کی نگہبانی کرے جو تو جیسے کو کھو کر واسق جیسے کو خلیفہ پیدا کرے۔ ترک سردار نے زور سے کہا، یہ اس شخص کے اشعار ہیں جو منافق ہے اور جس نے ایک مرتبہ امیر المومنین کو بہت شرمندہ کیا تھا۔ منصور نے کہا، اگر مجھے کچھ کہنے کی اجازت عطا ہو تو میں بھی کچھ کہوں۔ واسق نے کہا، کیا کہنا چاہتا ہے تو، ذرا میں بھی تو سنوں۔ منصور نے کہا، ابھی چند دن پہلے ابن زیاد نے مجھے موت کا تنور دکھایا تھا۔ وہ اس قسم کے اور بہت سارے تنور بھی بنوانا چاہتا ہے۔ اس تنور میں چاروں طرف نکیلی سلاخیں نکلی ہوئی ہیں۔ وہ اس تنور کو اپنے مخالفین کو دکھا کر ڈراتا اور دھمکاتا رہتا ہے۔ واسق نے حکم دیا، ابن زیاد کو حاضر کیا جائے۔
لیکن اسی دوران اس نے 10 ایسے لائق آدمیوں کو جمع کر لیا جن کی لیاقت مشہور تھی۔ واسق نے انہیں ایک مضمون سمجھا اور حکم دیا کہ وہ سب الگ الگ اپنے اپنے انداز میں اس مضمون کو تحریر کریں۔ ان سب نے ذرا دیر بعد جب اپنے اپنے لکھے ہوئے کاغذ واسق کی خدمت میں پیش کیے تو اس نے باری باری انہیں پڑھ کر منہ بنایا۔ اسے ان میں سے کسی ایک کی بھی تحریر پسند نہ آئی۔ واسق باتوں میں مشغول ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اسے مطلع کیا گیا کہ ابن زیاد حاضر ہے، اجازت ہو تو پیش کر دیا جائے۔ واسق نے حکم دیا حاضر کیا جائے۔ واسق کا حاجب اٹھا اور ابن زیاد کو بلا لایا۔ اس نے کپ کپاتی آواز میں خلیفہ کو سلام کیا۔ واسق نے بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گیا لیکن وہ کانپ رہا تھا اور خوف نے اس کی آنکھوں کا نور چھین لیا تھا۔ اس نے ڈر کے مارے درباریوں کو بھی نہیں دیکھا۔ واسق نے اپنے خادم کو حکم دیا میرا وہ عہد نامہ حاضر کرو جس کے ابن زیاد سے تعلق ہے۔ ابن زیاد کے رہے سے ہوش بھی جاتے رہے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ واسق نے ترک سردار اور منصور سے بطور خاص کہا اور تم دونوں ابھی یہیں رہنا کیونکہ میں نے اس عہد نامے میں تم دونوں کو شاہد بنا رکھا ہے۔ ابن زیاد کی بے بسی اور خوف کو دیکھ کر درباری بہت خوش ہو رہے تھے کیونکہ ان میں ایک بھی ایسا نہ تھا جس ابن زیاد سے کبھی نہ کبھی تکلیف نہ پہنچی ہو۔ کچھ دیر بعد خادم وہ عہد نامہ لے آیا۔ واسق نے یہ عہد نامہ ابن زیاد کے سامنے رکھ دیا اور حکم دیا اسے بلند آواز میں پڑھ کر سنا۔ ابن زیاد کانپتی آواز میں عہد نامہ پڑھنے لگا۔ درباریوں کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ جب وہ عہد نامہ پڑھ چکا تو واسق نے درشت لہجے میں پوچھا کیا تو نے اس دن میرے باپ کو وہ رقم دینے سے منع نہیں کر دیا تھا؟ ابن زیاد میں انکار کی سکت نہیں تھی۔ روتے ہوئے جواب دیا امیر المومنین میں تو آپ کا غلام ہوں، اگر آپ مجھے سزا دیں تو اس کو آپ کو پورا اختیار حاصل ہے، اور اگر آپ اپنی قسم کا کفارہ ادا کر کے مجھے زندہ رکھیں تو یہ آپ کی شان کے زیادہ مطابق ہوگا۔ واسق نے حاجب سے پوچھا تو کیا کہتا ہے؟ حاجب نے جواب دیا امیر المومنین ہی کوئی فیصلہ فرمائیں گے۔ واسق نے وہی مضمون جو 10 لائق آدمیوں سے لکھوا چکا تھا ابن زیاد کے حوالے کیا، بولا اسے اپنے طور پر لکھ، میں تیری وہ لیاقت دیکھنا چاہتا ہوں جس نے میرے باپ موسم کو تجھ پر فریفتہ کر رکھا تھا۔ ابن زیاد نے ذرا ہی دیر میں اس مضمون کو نہایت خوبصورت پیرائے میں لکھ ڈالا۔ واسق اسے پڑھنے لگا اور ابن زیاد کی نظریں واسق کے چہرے کا نہایت ذوق و شوق سے جائزہ لیتی رہیں۔ وہ واسق کے دل میں اتر کے اس کے ارادے کا پتہ چلا لینا چاہتا تھا۔ مضمون پڑھ چکنے کے بعد واسق نے داد و تحسین کی نظروں سے ابن زیاد کی طرف دیکھا، پھر حاضرین سے کہا لوگوں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس شخص کو کس طرح قتل کروں جس کی تحریر اسلوب و نگارش نے مجھے پہلے ہی قتل کر دیا ہے۔ میں حیران تھا کہ میرے والد محتسب نے اس شخص کو اتنا عزیز کیوں رکھا تھا، لیکن اب میں خود بھی اس کے مداحوں میں شامل ہو گیا ہوں۔ پھر حاجب سے بطور خاص کہا حکومت اس شخص کی محتاج ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ واسق کے اس فیصلے نے ابن زیاد کے مخالفین کو مایوس کر دیا۔ ترک سردار نے منصور سے سرگوشی میں کہا باخدا میں اس کا قائل ہو گیا کہ تقدیر بھی کوئی چیز ہے، ہر شخص اپنی عمر عالم بالا سے لکھوا کر لایا ہے۔ منصور نے مایوسی سے کہا اب تو یہ اپنے مخالفین سے اچھی طرح انتقام لے گا۔ ابن زیاد ایک مرتبہ پھر اختیار و اقتدار کی کرسی پر متمکن ہو گیا۔ واسق کی نظر میں ترک سب سے زیادہ لائق اعتبار تھے۔ منصور یہ سوچ سوچ کر مایوس ہوتا چلا جا رہا تھا کہ وقت اور زمانہ ترکوں کے موافق ہے اور شاید عربوں کا ستارہ اقبال اس آب و تاب سے کبھی بھی طلوع نہ ہو سکے گا جیسا کہ دور بنو امیہ میں طلوع ہو چکا تھا۔ ترک سردار واسق کے دربار میں پہلے سے زیادہ اثر و رسوخ کے مالک بن چکا تھا۔ نافر اس سے لا تعلق رہنے لگا اور بوران اس سے بہت کم بات کرتی تھی۔ ماحول کی یکسانیت سے اکتا کر منصور نے ترک سردار سے اجازت طلب کی، بولا معزز ترک سردار میں کچھ عرصے کے لیے سامرا سے باہر جانا چاہتا ہوں۔ ترک سردار نے پوچھا باہر کہاں؟ کیا سامرا میں تیرا دل نہیں لگ رہا؟ منصور نے جواب دیا دراصل میں یکسانیت سے عاجز آ گیا ہوں، اس لیے چاہتا ہوں کہ ذرا آب و ہوا بدل ڈالوں۔ ترک سردار نے پوچھا کہاں؟ یمن جاؤ گے؟ ہاں یمن جاؤں گا اور وہاں غالباً 1 سال تک رہوں گا۔ ترک سردار نے افسوس سے کہا اگر تو جانا ہی چاہتا ہے تو میں تجھے نہیں روکوں گا، لیکن اگر نہ جاتا تو بہتر تھا۔ نافر بھی اس گفتگو میں شریک ہو گیا، پوچھا ایک دم یمن کا خیال کس طرح آ گیا؟ منصور نے جواب دیا میں ایک قنوتی انسان ہوں۔ واسق کے برسر اقتدار آنے سے پہلے ہی سوچا کرتا تھا کہ شاید کسی دن موسم کے بعد کوئی ایسا انقلاب آ جائے کہ ریاست و خلافت میں عربوں کا عمل دخل زیادہ ہو جائے، لیکن میں تو اب تک یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے امید کے خلاف ہو رہا ہے، اور تو اور ابن زیاد جیسے گناہگار تک کو آزاد اور پہلے سے زیادہ اختیار و اقتدار کے ساتھ زندہ ہے۔ نافر نے تند و تیز لہجے میں کہا تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ یہاں تو جس مقصد سے آیا تھا اس میں ناکامی ہوئی اس لیے واپس چلا جانا چاہتا ہے؟ ترک سردار نے نافر کو تند و تیز گفتگو کرنے سے منع کیا۔ میں نہیں چاہتا کہ جس شخص کو میں نے عزیز کی طرح اپنے ساتھ رکھا
اب اس کو بدمزگی سے رخصت کیا جائے۔ منصور نے کہا، نافر میں واپس آؤں گا۔ اگر یہاں تک آنے میں میرا کوئی مقصد کار فرما تھا تو وہ عارضی طور پر چلے جانے سے مر نہیں جائے گا۔ ترک سردار نے نافر کو ہٹا دیا، بولا، نافر تو یہاں سے چلا جا، میں اس سے خود ہی باتیں کر لوں گا۔ نافر منہ بناتا ہوا چلا گیا۔ ترک سردار نے کہا، اب تو یہاں سے جا ہی رہا ہے۔ اب ہم ترکوں کے لیے بہترین دور آیا تھا، میں تجھے کسی اعلیٰ منصب پر فائز کروا سکتا تھا۔ تو اپنی خوش قسمتی سے واسق تک پہنچ گیا تھا، لیکن جب واسق نے اقتدار سنبھالا تو دوسرے خوش آمدی آگے بڑھ گئے اور تو سب سے پیچھے رہ گیا، حالانکہ اگر تو چاہتا تو اس وقت نہایت اہم شخص ہوتا۔ منصور نے سرد مہری سے کہا، ترک سردار، کسی شخص کو اگر اس کی زندگی کا مقصد نہ حاصل ہو سکے تو وہ خوش نہیں رہ سکتا۔ ترک سردار نے کہا، اپنا مقصد مجھے بتا، میں شاید تیری مدد کر سکوں۔ منصور نے کسی قدر تامل سے جواب دیا، اپنا مقصد بتا تو سکتا ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ سے میں اسی وقت تک قریب ہوں اور ہمارے تعلقات خوشگوار ہیں جب تک کہ میں خاموش رہتا ہوں۔ ترک سردار نے کہا، حالانکہ یہ گانگت کا تقاضا یہی تھا کہ تو مجھے اپنے اعتماد میں لیتا، لیکن اگر کسی وجہ سے تو اپنے دل کا راز نہیں بتانا چاہتا تو تیری مرضی، میں مجبور نہیں کروں گا۔ منصور نے انتہائی مایوسی سے کہا، اور پھر میں نے اس گھر میں آپ کے سوا شاید سبھی کو خود سے بیزار دیکھا ہے۔ ترک سردار نے ذرا بگڑ کر جواب دیا، عرب نوجوان، تو جہاں اور جس خاندان میں بھی چلا جائے گا وہاں سبھی لوگ تجھ سے اچھی طرح نہیں پیش آئیں گے۔ جب میں تیری عزت کرتا ہوں تو تجھے کسی اور کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ منصور خاموش رہا۔ ترک سردار کچھ دیر تک منصور کے جواب کا منتظر رہا، آخر خود ہی بولا، میں ایک باپ اور ترکوں کا عزت دار سردار ہونے کے باوجود تجھ پر ایک انکشاف کر رہا ہوں جو تجھے چکا دے گا، اور میری یہ بات جس کے علم میں بھی آئے گی چونک پڑے گا، یہاں تک کہ میرے گھر کے افراد بھی اسے ناپسند کریں گے۔ منصور اس کی صورت دیکھتا رہ گیا۔ ترک سردار نے تکلیف دل لہجے میں کہا، افسوس کہ تو ضرورت سے زیادہ سرد واقع ہوا ہے، اور ایسا کیوں ہے میں اس کا سبب تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ پھر ذرا خاموش رہنے کے بعد کہنے لگا، میں تجھ سے پوچھ ہی سکتا تھا کہ میں کون سا انکشاف کرنے والا ہوں، لیکن تو نے یہ بھی نہیں پوچھا۔ خیر، میں پھر بتا رہا ہوں، میں نے یہ محسوس کر کے کہ تو بوران سے محبت کرنے لگا ہے، لیکن بوران تجھے ناپسند کرتی ہے، میں بوران کی تجھ سے شادی کر دینے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ منصور واقعی چونک پڑا اور حیرت اور اشتیاق سے ترک سردار کی صورت دیکھنے لگا۔ ترک سردار کہتا رہا، لیکن تو نے فیصلہ کر کے مجھے مایوس کر دیا ہے کہ تو یمن جا رہا ہے۔ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ تو پھر واپس بھی آئے گا ہی نہیں، اس لیے بوران کی بابت کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ منصور دبے لہجے میں بولا، لیکن آپ بوران کو اس کی مرضی کے بغیر مجھ سے کیوں وابستہ کر دینا چاہتے تھے، اور مجھ پر آپ کی غیر معمولی عنایات اور مہربانیوں کی وجہ کیا ہے؟ ترک سردار نے جواب دیا، تو یمن سے واپس آ جا، پھر اس کا سبب بھی بتا دوں گا۔ اس موقع پر بوران نے بھی اس سے بات کی۔ خلاف معمول اس نے منصور سے خوش اخلاقی سے بات کی۔ اس نے کہا، تو نے واپس جانے کا فیصلہ کر کے دانش مندی کا ثبوت دیا ہے، اس پر سب سے زیادہ خوش میں ہوں۔ منصور نے جواب دیا، اور میں بھی محض تجھے خوش کرنے کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں۔ بوران نے پوچھا، واپس آؤ گے؟ منصور نے جواب دیا، پہلے تو واپس آنے کا ارادہ تھا، لیکن اب شاید واپس نہ آؤں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ میری واپسی کو تو پسند نہیں کرتی۔ بوران نے کہا، میرا خیال اپنے دل سے نکال دے اور شوق سے واپس آ جا۔ منصور نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوسرے دن الصبح منصور نے سامرا کو چھوڑ دیا۔